رمضان کا مہینہ ہے آنے والا، تو ہم سبھی پڑھتے ہیں، اور انا انزلنا فی لیلۃ القدر کے اندر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ جبریل علیہ السلام بھی، سارے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ کتنے فرشتے آتے ہوں گے جی؟ 1 انچ جگہ باقی نہیں رہتی، مگر سب فرشتے بھرے رہتے ہیں، اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہیں۔ اس رات ہماری تقدیر بھی لکھی جاتی ہے 1 سال کے لیے۔ تقدیر تو بہت ساری تقدیریں ہیں۔ ہم کو پیدا کرنے سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جنوں کو، شیطانوں کو قلم کو حکم دیا کہ صاحب جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھو۔ یہ ایک تقدیر تو وہ ہے جو قلم میں لکھی گئی۔ دوسری تقدیر ہماری وہ ہے جو ہم ماں کے پیٹ میں 120 دن کے بچے تھے، ہماری تقدیر لکھی گئی، ان کی عمر کتنی ہوگی، ان کی روزی کتنی ہوگی، یہ نیک ہوں گے کہ برے ہوں گے، یہ سب چیزیں بھی 4 باتیں لکھ دی گئیں تقدیر میں۔ یہ بھی ایک تقدیر تھی۔ تیسری تقدیر ہر سال لکھی جاتی ہے، 1 سال سے 1 سال تک یہ کیسے رہیں گے، بیمار پڑیں گے، فلاں ہوں گے، ان کی موت آ جائے گی۔ تقدیر پوری فرشتے لے کر آتے، گویا اس رات ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے۔ کتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، بہت فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس لیے دعا کا خاص اہتمام کرتے ہیں شب قدر میں۔ 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر، بات کیے بغیر ذکر و اذکار میں رہیں، نماز پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں، یہی ہونا چاہیے، تو فرشتے ہماری تقدیر لے کے نازل ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی خوبی ہے جی، الحمدللہ۔ نماز عصر اور نماز فجر، یہ جو باجماعت پڑھتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے خاص فرشتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب ایک مسجد میں، ایک شہر میں، اگر مدراس میں 5000 مسجدیں ہیں، ہر مسجد کے لیے آتے ہیں جی، اللہ اتنے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ آ کے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھے تو عصر تک یہ گروہ فرشتوں کا رہتا ہے، عصر کی نماز پڑھے تو فجر کی نماز کے ساتھ یہ گروپ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر۔ کتنی بڑی رحمت ہے جی، فجر کی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، عصر کی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارا حساب کتاب لے کر جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ان فرشتوں سے، کیف ترکتم عبادی، اللہ کو معلوم ہے، اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو تم نے کیسے چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ، جب ہم گئے نا نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان سے رخصت ہوئے نا تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتے جا کر اللہ کو خبر دیتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کی جو ڈیوٹی ان پر تھی اس کو انہوں نے ادا کیا، اس کی خبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے ہمارے ساتھ رہتے جی۔ عصر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا، فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ حدیث میں تو آیا کہ جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، یا تو جماعت فوت ہوئی یا ٹائم چلا گیا، گویا اس کے مال کا، اس کے بیوی بچوں کا نقصان ہو گیا۔ ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا فجر کی نماز کے تعلق سے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ تو فرشتے ہماری حاضری لیتے ہیں، حاضری لے کے اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں، تیرے اتنے بندے فلاں فلاں فلاں، سب کا نام بھی ہوگا، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، چاہے 1 رکعت چھٹی 2 رکعت چھٹی، جماعت میں شامل ہوئے۔ الحمدللہ۔ فجر کی نماز کا بھی معاملہ ویسی ہے کہ جا کے اللہ کو رپورٹ کرتے ہیں، یہ بندے تیرے فجر بھی پڑھے عصر بھی پڑھے۔ فجر والے فجر کی رپورٹ دیتے ہیں، عصر والے عصر کی رپورٹ دیتے ہیں۔
کتنی بڑی باتیں ہیں جو حدیث میں اور قرآن میں فرشتوں کے تعلق سے آئی ہیں. اس لیے میں نے کہا فرشتوں کے ساتھ یا فرشتے ہمارے ساتھ بھی فرشتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ ہم بھی ہیں. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے کیسے کیسے ہماری حفاظت فرماتا ہے. جمعے کے دن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کا دن جب ہوتا ہے نا، مسجد کے دروازے پر فرشتے حاضری کا دفتر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. جو آدمی کے آتے رہتا ہے ان کی حاضری لکھتے جاتے. وہ کیسے لکھتے ہیں، ان کا دفتر کیسے ہے، اللہ کو معلوم جی. اب تو بہت ساری جگہوں میں ایسے ہے کہ صاحب جو ہی بس میں چڑھے فلاں چڑھے تو حاضری ہو جاتی. 11 آدمی چڑھے، 15 آدمی چڑھے، 17 آدمی چڑھے، اس طرح 17 ٹکٹ. 16 آدمی لیا، ایک نہیں لیا تو کہتا رہے 17 بجے بیل، یہ آدمی نہیں لیا. کیا ہے جی، کیسی انسان کے اندر کیا کیا طاقت ہے. سبحان اللہ. اب یہ حاضری لکھتے رہتے. جب خطیب ممبر پر بیٹھ جاتے فرشتے بھی بات سنتے. تو صحفہم، دفتر بند کر دیے اور فرشتے بھی بات سنتے. تمہیں تمل میں تقریر کرو، انگریزی میں کرو، اردو میں کرو، عربی میں کرو، فرشتوں کو وہ زبان معلوم ہے، وہ زبان میں سنتے. اس لیے جمعے میں غفلت نہیں کرنا. خطیب ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جانا. یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے آدمی گھر سے تو نکل گیا لیکن کسی پریشانی کی وجہ سے یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے مسجد کو دیر سے آیا. فرشتے تو نہیں لکھیں گے لیکن شاید اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ان کی حاضری لکھے گا. ایسا ہونا چاہیے نا فرشتے. اس لیے جلد سے جلد آنا چاہیے. ثواب بھی بتا اللہ کے رسول. جو آدمی کے پہلی گھڑی میں آتا ہے ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب، دوسری گھڑی میں آیا تو ایک بیل صدقہ کرنے کا ثواب، تیسری گھڑی میں آیا تو بکری، چوتھی میں آیا تو مرغی، اور پانچویں میں آیا تو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اس لیے جلد سے جلد مسجد کو آنا چاہیے. جمعے کے دن کاروبار چھوڑ کے، مصروفیات چھوڑ کے، سب سے بڑی مصروفیت جمعے کے دن یہی ہے. جمعہ عید ہے، نہانا دھونا، جتنی پاکی ہو سکے سب حاصل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، عطر لگانا، مسواک لگانا، یہ ساری چیزیں کر کے مسجد میں حاضر ہوتا ہے نا تو جمعے کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور خاص کر حاضری کا. ہم جائیں گے قیامت کے دن اللہ کے پاس تو اللہ اگر پوچھے تو نے ایک سال میں 20 جمعے نہیں پڑھے، کہا نہیں اللہ پڑھا. حاضری کہاں ہے تیری؟ حاضری تو نہیں ہے دفتر میں. فرشتے بتائیں گے دیکھ اتنے بجے تو آیا، اتنے بجے تو آیا. خطیب ممبر پر بیٹھ کے خطبہ شروع کرنے کے بعد آیا تو تیری حاضری نہیں ہے. ہمارے کتنے بھائی ایسے ہوتے ہیں سب پڑے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، لیٹ کرتے رہتے ہیں، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، جلدی نہیں آتے. جب ان کو یقین ہوتا کہ ہاں اذان ہوئی اب خطیب صاحب کا خطبہ شروع ہوگا تو وہ اس وقت آتے ہیں جب کہ حاضری ان کے نہیں ہوتی. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں گھڑی دیکھتے رہتے، ابھی خطبہ شروع ہوا ہے، خطبہ ختم ہونے کے بعد جائیں گے. یا ممبر پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ دیر دیر سے آتے، جگہ بھی نہیں ملتی کہ کیا معلوم کھڑے رہتے ہیں. اور جو ہی نماز ختم ہوئی بھاگے مسجد چھوڑ کر. سبحان اللہ. اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خواہش سے کرتے ہیں کہ نہیں اللہ سے ڈر کر کرتے ہیں، نہیں فیشن سے کرتے ہیں. جمعے کے دن اگر مسلمان نہیں آیا بازار میں رہا پوچھیں گے نا کون بھی غیر مسلم، کیا رے تو مسلمان نہیں کیا؟ سب لوگ مسجد کو گئے نا، تو گیا نہیں کیا؟ اس لیے بھی آتے کچھ لوگ مسجد کو. اللہ بچا. تو دیکھو جمعے کے دن بھی فرشتے حاضری کا دفتر لے کے بیٹھتے ہیں اور حاضری درج کرتے رہتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں پر فرشتے نازل ہو کر دعا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
روزانہ صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، دنیا میں 2 نازل ہوتے ہیں کہ نیک ایک بستی میں ایک ایک محلے میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کو معلوم. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ تیرے راستے میں جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کو خیر و برکت دے، اس کا نعم البدل عطا کر. ایک فرشتے کی دعا یہ جی. دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہ تیرے راستے میں تیرا دیا ہوا مال خرچ نہیں کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، اس کا جو کچھ مال ہے وہ بھی مٹا دے. اللہ اکبر. صدقہ خیرات کرنا چاہیے جی. صدقہ خیرات کرنے سے فرشتے کی دعا ملتی ہے اور ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے. صدقہ خیرات ضرور کرنا چاہیے. لیکن کوئی آدمی محتاج ہے، خرچ نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے شاید فرشتے بد دعا نہیں کریں گے. لیکن جو آدمی خرچ کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے فرشتے بد دعا کریں گے. فرشتے آتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں ان کے ساتھ فرشتے رہتے، جو خرچ نہیں کرتے ان کے ساتھ بد دعا دینے والے فرشتے رہتے ہیں. فرشتے اترتے روزانہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا. ہمارے بہت سارے بھائی جیسے مسجد میں نہیں ہیں کہیں بھی، مدراس میں بھی ہوں گے، صاحب کسی اور جگہ ہوں گے، ان کے لیے دعا کرتے اللہ تو ان کو شفا دے، اللہ برکت دے ان کو. فرشتے ہمارے ساتھ رہتے، وہ کہتے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، تو نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، ہم تیرے لیے دعا کرتے. تو نے دعا کی نا، آمین اللہ قبول کر، ہم تیرے لیے دعا کرتے. اس لیے غائبانہ دعا کرنا چاہیے. یاد کر کے رشتہ دار ہوں، کچھ بھی دور کے لوگ ہوں، کوئی عالم ہیں، کوئی فلاں ہیں، کوئی نیک آدمی ہیں، سوچ کے کبھی کبھی ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. ہم آہستہ ہی دعا کریں گے. فرشتوں کے لیے زور سے بولنے کی ضرورت نہیں، آہستہ بولے تو بھی فرشتے سنتے. اللہ نے اپنے تعلق سے کہا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تعالیٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، تم زور سے بولو، آہستہ بولو، چھپ کر بولو، دل کی بات بھی فرشتے اللہ جانتا ہے. ویسے فرشتوں کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے، ہمارے دل میں جو آتا ہے وہ بھی فرشتوں کو معلوم ہوتا، وہ بھی فرشتوں کو معلوم ہوتا. جیسے مجرموں کو وہ گزارتے، تم جھوٹ نہیں بولے نا، اگر سچ بولے تو اس سے گزرتے ہیں تو اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، یہ مشین پکڑے گی، فوراً پکڑ لیتے تو جھوٹ بولا ہے. ویسے مشین پکڑتی جی اس کا چہرہ دیکھ کر، فرشتے نہیں پکڑیں گے، فرشتے پکڑیں گے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کیا نہیں، خالی ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ فرشتے کہتے اللہ تیرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کیا. کہا اکتبو حسنہ، نیکی کا ارادہ کیا، یہ ایک ثواب لکھو. اگر نیکی کیا تو ایک کے بجائے 10 لکھو. سبحان اللہ. اللہ تیرے بندے نے برے کام کا ارادہ کیا، چوری کا، شراب پینے کا، اللہ تعالیٰ فرماتے مت لکھو. کرے گا تو ایک برائی لکھو، کرے گا تو نیکی کا کام ثواب لکھو، برائی کا کام کرے گا تو ایک گناہ لکھو. اور اگر مجھے ڈر کر چھوڑا ہے تو پھر ایک نیکی لکھو. فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا جی. یہ ہے کہ یہ بھی فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو غائبانہ دعا کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. مریض کی عیادت کرنے کے لیے، عیادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی نمازی ہے، کوئی ہمارا بھائی ہے، 2-4 نماز میں نہیں نظر آیا تو پوچھتے کیا بھائی نہیں نظر آئے؟ ارے وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہیں بھائی،
اچھا چلو جی جائیں گے، جا کے 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ بیٹھ کر ان کے پاس تسلی دے کر آئے. جیسے اللہ کے رسول جاتے تھے، کسی کو بخار ہوتا تو کہتے پیشانی پر ہاتھ رکھ کے لا بس طہور انشاءاللہ، کیا بھی فکر مت کرو جی، تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے جی. بیماری سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں نا. اب بیمار پرسی کے لیے گئے، بیمار پرسی کے لیے گئے تو صبح گئے تو شام تک 70,000 فرشتے ان کے لیے دعا کرتے. کتنی چھوٹی نیکی ہے جی. اسپتال جانا ضروری نہیں نا، گھر میں جا کے عیادت کرو. 70,000 فرشتے. شام کو گیا، عصر کے بعد مغرب کے بعد گیا، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے واسطے دعا کرتے. نیکی معمولی، ثواب کتنا ہے؟ بہت زیادہ ثواب ہے.